کی بدگمانی کبھی کبھی میرے دل کو اتنے برے طریقے سے مسلتی ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتی۔ ثنائلہ کا رنج بھرا انداز موہت کو بے چین کر گیا، جبکہ دوسری جانب وہ ناراض ہو کر فون بند کر چکی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ وہ اس دن اچانک ہی ماہم کی کلینک میں چلا آیا۔ علی کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی ماہم بدستور اپنے کام میں مگن رہی، جو اس کی ناراضگی کا بھرپور اظہار تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ اٹھا کر ہی علی کو دیکھا تھا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گی آپ؟ علی نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر تھوڑا سا جھک کر اس ادا سے ماہم کی طرف دیکھا کہ اس کے لیے اپنے دل کی اتھل پتھل کیفیت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ علی کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ آئی ایم سوری، میں پچھلے دنوں اپنے ہاسپٹل اور پرائیویٹ کلینک میں بہت بزی رہا، اور آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کی لائف کتنی بزی ہوتی ہے۔ علی کی بات پر ماہم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے علی کو غور سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات بڑی صورت سے تبدیل ہوئے۔ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ ماہم کی ساری ناراضگی بھاگ کر کے اڑ گئی۔ وہ اب توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسپیشلائزیشن کس میں ہے آپ کی؟ اسپائنل سرجری میں، UK سے۔ علی نے بھی آج ماہم کو متاثر کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ماہم نے آج موقع غنیمت جان کر ان کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کا مرحلہ عبور کر ہی لیا۔ صرف 2 بھائی ہیں، فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور صرف ماما ہیں۔ علی کے بتائے ہوئے سارے ہی قوائف متاثر کن تھے۔ آپ سنائیں کہ کہاں بزی تھیں؟ علی کی زیرک نگاہوں سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ کچھ نہیں، بس آج کل ماما پر میری شادی کا بھوت سوار ہے، اس سلسلے میں چھانٹی پروگرام جاری ہے۔ ماہم کی خود پسندی کو باہر نکلنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور آج تو اس کے ہاتھ میں اچھا خاصا موقع تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امیدواران کی لسٹ خاصی لمبی ہے۔ علی نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے چھیڑا۔ جی ہاں۔ ماہم نے اپنی ہنس رات جیسی خوبصورت گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابھی تو شارٹ لسٹنگ ہونی ہے۔ وہ بڑی ادا سے مسکرائی۔ اف، میرے جیسے غریب لوگ تو مارے جائیں گے پھر۔ علی کے شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ غریبوں پر تو ہم خصوصی نگاہ کرم کرتے ہیں۔ ماہم کے ذو معنی انداز پر علی نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور سنائیں، آپ کی دوست کی انگیجمنٹ ہو گئی؟ علی کے دانستہ انداز میں موضوع تبدیل کرنے پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ جی سننے میں تو یہی آ رہا ہے۔ اس نے گول مول جواب دیا۔ کیا اسی رامس کے ساتھ؟ علی نے چونکنے کی بھرپور اداکاری کی۔ جی وہی جو میرا پیشنٹ تھا۔ ماہم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ علی نے اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا کوئی محبت کا چکر تھا؟ علی کو نہ جانے کیوں اس سوال جواب میں مزہ آ رہا تھا۔ جی لگتا تو بظاہر یہی ہے۔ ماہم نے بڑی ادا سے اپنے کندھے اچکائے۔ چلیں اچھی بات ہے، اللہ ان دونوں کو خوش رکھے۔ علی کی بات پر ماہم کے لبوں پر بڑی پرسکون سی سانس خارج ہوئی۔ وہ اب بڑی مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ آپ کا فنڈ ریزنگ کا پروگرام کہاں تک پہنچا؟ علی کی بات پر ماہم نے ایک دفعہ پھر کوفت بھرے انداز سے پہلو بدلا۔ میں نے سمن آپی سے بات کی تھی، ان کا آج کل بڑا بزی شیڈیول ہے، تھوڑی سی فراغت مل جائے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اس نے بڑی عمدگی سے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس دفعہ علی کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی عجیب تھی۔ مجھے بہت دکھ، افسوس اور حیرت ہو رہی ہے ثنائلہ تم پر۔ نابیہ نے بہت افسردگی سے ثنائلہ کو دیکھا جو ایک تنکے کے ساتھ ضمیر پر بے معنی سی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اپنی دوست کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیا تم یہ گمان بھی کر سکتی ہو کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ ثنائلہ کے رنجیدہ چہرے پر نابیہ ایک لمحے میں لاجواب ہوئی۔ آئی ایم سوری یار۔ وہ اب ان کے ساتھ ہی باورچی خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ تمہیں تو ہر بات کا پتہ تھا، پھر تم نے شہیر کے پروپوزل کے لیے خالہ جان کو کیوں بھیجا؟ میں نے اس بات کے خلاف اسٹینڈ لیا اور اسی کی وجہ سے میری شہیر کے ساتھ بول چال بالکل بند ہے۔
سنائلہ دھیمے انداز میں گویا ہوئی. شہیر کا تو لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو چکا ہے، اسے اتنی جرت کیسے ہوئی؟ نابیہ کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو پا رہا تھا. اس کی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں ہی اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. سنائلہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش ہوئی. یعنی کہ موصوف کو لگتا ہے کہ میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے؟ نابیہ بے یقین ہوئی. اس کو لگتا نہیں بلکہ بھرپور قسم کا یقین ہے مائی ڈیئر. سنائلہ مسکرائی تو نابیہ کی تیوری کے بل گہرے ہوئے. دفع کرو اسے. تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہیرو صاحب کا کیا حال ہے؟ کب بھیجیں گے وہ اپنے گھر والوں کو؟ نابیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے موضوع تبدیل کیا. اس کی بات پر سنائلہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری. یہاں تک آنے سے پہلے ہی بات بگڑ جاتی ہے. اس کی آنکھوں میں نمی لہرائی. مائی گاڈ، کیا پھر لڑائی ہو گئی؟ نابیہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. میں کیا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو ہی جاتی ہے. سنائلہ کا دل بھر آیا. اب خبردار ایک بھی آنسو بہایا تو میں ٹھیک کرتی ہوں تمہارے ہیرو کو. نابیہ کو ایک دم ہی غصہ آیا. ویسے یار ہے تو وہ روڈ سا بندہ. یاد نہیں کہ اس دن ہم لوگ آئے تو نہ تو اس نے اٹھ کر استقبال کیا اور نہ ہی دروازے تک چھوڑنے آیا. کم از کم اتنی اخلاقیات تو سکھا دو اس کو. نابیہ کو اچانک ہی اس دن والی ملاقات یاد آئی. اس کی بات پر سنائلہ نے بے اختیار نظریں چرائیں. آئی ایم سوری نابیہ، میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی. سنائلہ نے آج اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا. نابیہ نے چونک کر اسے دیکھا. تم نے میرا وہ ناول پڑھا تھا نا جس میں سکندر شاہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو جاتا ہے؟ اس کی بات پر نابیہ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے. ہاں یار، وہ بھی کوئی بھولنے والا ناول ہے، اس نے فوراً ہی کہا. بس سمجھو کہ میرے ساتھ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے. سنائلہ کی بات اسے بالکل سمجھ نہیں آئی. تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ نابیہ نے سوالیہ نظروں سے اپنی دوست کی طرف دیکھا. میری حقیقی زندگی کا سکندر شاہ بھی سوات آپریشن میں اپنی ٹانگیں کھو چکا ہے. سنائلہ کی بات پر نابیہ کو یوں لگا جیسے باورچی خانے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو. واٹ؟ وہ بولی نہیں، باقاعدہ چیخی تھی. اس کی آنکھوں میں بڑی فطری سی برہمی تھی. وہ موہد رحیم معذور ہے اور تم ایک معذور شخص کے پیچھے پاگل ہو سنائلہ؟ وہ ایسے سنائلہ کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سامنے دنیا کا 8واں عجوبہ بیٹھا ہو. موہد ابراہیم معذور ہے لیکن میری محبت تو معذور نہیں. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے لاجواب کر گئی. لیکن سنائلہ، اس نے شدید حیرت سے اس کا پراعتماد انداز دیکھا. شہیر اور خالہ جان کیا اس کے پروپوزل کے لیے مان جائیں گے؟ اس نے فوراً ہی اپنا خدشہ بیان کیا. ان کو ماننا ہوگا نابیہ، یہ میری زندگی ہے اور میں بہتر طور پر جانتی ہوں کہ مجھے اسے کیسے بسر کرنا ہے. سنائلہ نے ہنوز سابقہ لہجے میں کہا. تم بہت عجیب ہو یار. نابیہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اتنا ہی بولی. میں عجیب نہیں، بلکہ محبت ایک ایسا عجیب سا جذبہ ہے کہ اس کا سودا جس سر میں سما جائے وہ اپنے نفع نقصان اور زمانے کی مصلحتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سنائلہ اتنے دھیمے انداز کے ساتھ بولی کہ نابیہ نے بمشکل ہی اس کی بات کو سنا. بیٹا، شہیر سے کہہ کر بازار سے کچھ چیزیں منگوا لو. تمہاری مومانی جان کا فون آیا ہے، وہ آ رہی ہیں. ابھی ابھی اس کی امی نے کچن میں جھانکا. ان دونوں نے چونک کر امی کا خوشی سے جگمگاتا ہوا چہرہ دیکھا. وہ خاصی پرجوش لگ رہی تھی. خیریت تو ہے امی؟ اسے حیرت ہوئی کیونکہ ابھی 2 دن پہلے تو مومانی جان ان کے گھر سے ہو کر گئی تھی. مجھے لگتا ہے وہ تمہارے رشتے کے لیے آ رہی ہیں. امی جان کی بات پر دونوں سہیلیوں کو کرنٹ سا لگا. میرے رشتے کے لیے؟ آپ سے کس نے کہا؟ سنائلہ نے عجلت بھرے انداز میں انہیں دیکھا. بھائی ڈائریکٹ تو نہیں کہا، لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے ایک خاص چیز مانگنے آ رہی ہوں اپنے بیٹے رامس کے لیے. انہوں نے اپنی طرف سے دھماکہ ہی تو کیا. میرا رشتہ رامس کے لیے؟ سنائلہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے نابیہ کو کسی گہری کھائی میں دھکا دیا. اس کا رنگ فق ہو گیا. وہ خوفزدہ نگاہوں سے سنائلہ اور اس کی امی کو دیکھنے لگی. عائشہ، تم نے سنائلہ کا نمبر کہاں سے لیا؟ وہ جو ٹی وی لاؤنج میں کسی ٹاک شو کو دیکھنے میں مگن تھی،
موہت کے سنجیدہ سے لہجے پر حیران ہوئی۔ کون سنائلہ؟ عائشہ نے بے دھیانی میں پوچھا۔ کیا اب یہ بھی مجھے ہی بتانا ہوگا؟ موہت کے لہجے سے چھلکتی خفگی پر وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو چہرے کے تاثرات سے کچھ خفا خفا سا لگ رہا تھا۔ اچھا، آپ اس لڑکی کا پوچھ رہے ہیں؟ اس کا نام سنائلہ ہے؟ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ عائشہ کی سادگی پر وہ پوری طرح جھنجھلایا۔ تم نے اس کا نمبر کہاں سے لیا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے ٹیلی فون کے بل سے۔ عائشہ تھوڑا سا شرمندہ ہوئی۔ کیوں؟ عائشہ کو اس کے چہرے کی سنجیدگی سے گھبراہٹ ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں؟ اور میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے اس سے جو آپ اتنے خفا ہو رہے ہیں؟ عائشہ کی گلہ آمیز نگاہوں سے موہت کو ہمیشہ الجھن ہوتی تھی۔ کیا تم نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے مجھ سے ملنے آئے؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے موہت نے بڑا عجیب سا سوال کیا، جسے سنتے ہی عائشہ کو کرنٹ لگا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ایسی کوئی بات کروں گی؟ عائشہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ پھر تم نے اس سے کیا بات کی؟ موہت تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا۔ میں تو اس سے فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کی امی کی بیماری کی تفصیلات ہی پوچھتی رہی، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ مجھے تو اتنا بھی دھیان نہیں رہا کہ اس کا نام پوچھ سکوں۔ عائشہ نے خفا خفا سے لہجے میں ساری تفصیل بتائی۔ اوہ، وہ ایک دم شرمندہ ہوا تو عائشہ چونک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں سمجھا کہ شاید تم نے اسے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ وہ اب خفت زدہ انداز میں اصل بات بتا گیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپ سے ملنے آئی تھی۔ عائشہ نے ہلکا سا منہ بنایا۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ اب کیا کر دیا ہے آپ نے؟ عائشہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ میں اسے خفا کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ پتہ نہیں میں اتنا شکی مزاج کیوں ہو گیا ہوں۔ وہ حد درجہ کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہو۔ عائشہ نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے بھائی۔ عائشہ اچانک کھڑی ہوئی۔ موہت نے ایک سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ لوگوں نے سوائے لڑنے جھگڑنے کے کچھ نہیں کرنا۔ میں ماما کو لے کر جاتی ہوں ان کے گھر، پھر ایک ہی گھر میں ایک ہی روم میں بیٹھ کر جتنا مرضی لڑتے رہیں۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر موہت زبردستی مسکرایا۔ وہ لوگ ایک ادھورے شخص کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیں گے کیا؟ موہت کا دل اندیشوں سے لبریز تھا۔ اگر آپ کا اور سنائلہ کا ساتھ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر لکھ چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ عائشہ کے پر اعتماد انداز نے موہت کو کچھ مطمئن کیا۔ پھر کب جاؤ گے آپ لوگ؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہلکا سا جھینپ گیا۔ عائشہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی اور ہنستی ہی گئی۔ وہ ایک حبس بھری شام تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا کا دم گھٹ کر رہ گیا ہو۔ فضاؤں میں عجیب سی اداسی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وحشت نے اپنے بال کھولے بین ڈال رہی ہو۔ سکینہ نے کھڑکی کھولی تو اسی لمحے بجلی کی ایک تار پر کرنٹ لگنے سے ایک معصوم فاختہ زمین پر گری اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ سکینہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں پکڑ کر مسل دیا ہو۔ اسی لمحے ڈاکٹر خاور اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا سکینہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینے سے شرابور چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ فاختہ مر گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلی سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ ڈاکٹر خاور نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اوہ سو سیڈ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہمدردی سے اس کے کندھے کو سہلایا۔ سکینہ کی بے ربط دھڑکنوں کو تھوڑا سا سکون میسر آیا۔ آپ کی امی اور ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر پوچھا۔ وہ دونوں امام بری کے مزار پر میری صحت یابی کی دعا کرنے گئے ہیں۔ صبح میرا آپریشن ہے نا۔ سکینہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی تو انہیں لگا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ نروس کیوں ہو سکینہ؟ اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر خاور آج خصوصی طور پر وقت نکال کر اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھا سکیں۔ صبح 7 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانا تھا۔ پتہ نہیں، اس کی اداس آنکھوں میں عجیب سی وحشت ابھری۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا سکینہ، انشاءاللہ۔
انہوں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سکینہ کے دل کی دھڑکن میں ایک لمحے کو ارتعاش آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جسمانی بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑے گی، لیکن میری بدقسمتی کے جالے میں پھنسی میری محبت کسی مکڑی کی طرح زیادہ دیر سانسیں نہیں لے سکے گی۔ حبس کے موسم بھلا کب کسی کو راس آتے ہیں؟ وہ پھر پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ ڈاکٹر خاور کو پہلی دفعہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں سے خوف آیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو سکینہ؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ ویسے ہی، وہ مسکرائی۔ پتہ ہے ڈاکٹر خاور، مجھے آپ کی مسیحائی سے کوئی گلہ نہیں۔ آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا مجھے دھتکار چکی تھی۔ آپ نے اس وقت مجھے عزت و احترام بخشا جب سب کی آنکھوں میں میرے لیے تمسخر جھلکتا تھا۔ آپ نے اس وقت میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلائے جب میری زندگی میں ہر طرف خزاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک ہوتی ہوں یا نہیں، مجھے ساری زندگی اس کوہان کے ساتھ رہنا ہوگا یا نہیں، میرا دل ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ مجھے بس اس چیز پر فخر ہے کہ آپ نے مجھے کبھی مایوسی کے سمندر میں دھکیلنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے مسیحاؤں کی طرح مجھے کبھی نہیں کہا کہ سکینہ تمہارا مرض لا علاج ہے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو ایک لڑی کی صورت میں بہہ نکلے۔ دیکھو سکینہ، میری پروفیشنل زندگی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خاور کے لیے اس کا ہر مریض VIP ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ملازمت کو ہمیشہ عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہوں۔ مجھے اپنے پروفیشن سے محبت نہیں، عشق ہے۔ میں آخری لمحے تک جدوجہد کرنے کا قائل ہوں۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن آپ میرے لیے ہمیشہ اہم رہی ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ نہ جانے کون سی ایسی چیز تھی جو مجھے اپنی بے تحاشا مصروفیت میں بھی آپ کے کمرے کی طرف دھکیل دیتی تھی۔ میں آج بھی اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ڈاکٹر خاور کی آنکھوں میں الجھن ہی الجھن تھی۔ وہ میری خالص محبت کے جذبے کی سچائی تھی جو آپ کے قدم یہاں روک لیتی تھی۔ سکینہ نے ان کی مشکل کو آسان کیا۔ وہ نظریں چرا کر رہ گئے۔ ہم سادہ دل لوگ کتنی ظالم دنیا میں سانس لیتے ہیں، جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف خوبصورت لوگوں کی معراج ہے۔ وہ کسی عام سی شکل صورت کے حامل مرد کے ساتھ کسی حسین لڑکی کو دیکھ کر حور کے پہرو میں لنگور کا نعرہ فوراً لگا دیتے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر ایک مغلوب قوم ہیں جو حسن اور دولت کے آگے بڑی آسانی سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ہم انسان ہی انسانوں کو جینے نہیں دیتے۔ ہم نے اپنی زندگیاں خود اپنے لیے تنگ کر رکھی ہیں، اپنے خود ساختہ معیار بنا رکھے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں نا ہم، ہے نا؟ سکینہ کے لبوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ میں عائشہ سے ملنا چاہتی ہوں دوبارہ۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بالکل عجیب سی فرمائش کی۔ ڈاکٹر خاور حیران ہوئے۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میں ان کے خوبصورت چہرے کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں جسے آپ اس دن بہت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ ڈاکٹر خاور کو لگا جیسے کسی نے انہیں اچانک زمین پر دھکا دے دیا ہو۔ کیا وہ چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگا سکینہ؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر خاور کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہو وہ مجھے بری لگے؟ سکینہ نے نظر اٹھا کر ڈاکٹر خاور کی طرف دیکھا۔ اس ایک نظر میں کچھ تھا جو ڈاکٹر خاور کے دل کی دھڑکنیں پہلی دفعہ بے ربط ہوئیں۔ انہیں لگا کہ زمان و مکان کی گردشیں تھم سی گئی ہیں۔ تقدیر نے بڑا عجیب سا وار کیا تھا۔ انہیں لگا اگر کچھ لمحے بھی وہ یہاں ٹھہرے تو کوئی انہونی ہو جائے گی۔ وہ خوف زدہ انداز میں اٹھے اور سکینہ کی طرف دیکھے بغیر بہت تیزی سے باہر نکل گئے۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ڈاکٹر خاور کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر زویا بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ تم نے کبھی آئینے میں اپنی بدصورت شکل دیکھی ہے جس کو دیکھ کر کراہیت کا احساس ہوتا ہے؟
تم نے کبھی اپنی کمر پر اونٹ کی طرح کا کوہان دیکھا ہے جس سے تم ساری زندگی چھٹکارا نہیں پا سکتی؟ ڈاکٹر زویا ایک قدم اور آگے بڑھ کر بولیں۔ سکینہ نے خوفزدہ نگاہوں سے ڈاکٹر زویا کی طرف دیکھا۔ تم جو ڈاکٹر خاور کو پانے کے لیے اونچے اونچے خواب دیکھتی ہو، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ ڈاکٹر زویا کی زہر آلود لہجے نے سکینہ کو کسی اندھے کنویں میں جا گرایا۔ اللہ جانے کون سے تعویذ کھول کر ڈاکٹر خاور کو پلا دیے ہیں جو وہ اپنی بصارت سے محروم ہو گئے ہیں، اور انہیں تمہارا اتنا بڑا کب نظر نہیں آتا، اور وہ پاگلوں کی طرح تمہارے کمرے کا طواف کرتے ہیں۔ ان کی ساری توانائیاں تمہارے آپریشن کی کامیابی کے لیے خرچ ہو رہی ہیں۔ تم ہو کس بھول میں؟ ڈاکٹر زویا نے انگلی کے اشارے سے اس کو دھمکی دی۔ میرے اور ڈاکٹر خاور کے درمیان آنے کی کوشش کرو گی نا تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ ڈاکٹر زویا نے اسے مزید دھمکایا۔ ڈاکٹر خاور جیسے شخص سے محبت کرنے سے پہلے ایک دفعہ غور سے آئینہ دیکھ لیتی تو ساری زندگی سر اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھتی۔ ڈاکٹر زویا کا زہر آلود لہجہ سکینہ کے دماغ پر کسی بلڈوزر کی طرح برس رہا تھا۔ وہ کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح آنکھیں کھولے ڈاکٹر زویا کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنی کئی دنوں کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ہر روز اس اسپتال میں بے شمار لوگ مرتے ہیں، لیکن تم اتنی بدصورت ہو کہ موت بھی تم سے گھبراتی ہے۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی قوت برداشت کا امتحان بنے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر زویا نے ایک نفرت انگیز نگاہ سکینہ پر ڈالی اور ایک دم مڑی۔ سامنے کھڑی سسٹر ماریا کو دیکھ کر وہ ہلکا سا گڑبڑائی اور اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی تھی یہ ڈاکٹر زویا؟ سسٹر ماریا نے سکینہ کا سفید ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اس دروازے کی طرف گئی تھی جہاں سے ڈاکٹر زویا باہر نکلی تھی۔ اس کا چہرہ وحشت کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ پتھریلی نگاہوں سے سسٹر ماریا کو دیکھے گئی۔ میں بتاتی ہوں ڈاکٹر خاور کو، یہ ڈاکٹر زویا پاگل ہو گئی ہیں، ان کو لگام ڈالیں۔ سسٹر ماریا کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ انہیں سکینہ سے خصوصی محبت تھی اور اس کا دکھ انہیں اپنے دل پر محسوس ہوتا تھا۔ وہ کمرے سے نکل گئیں۔ سکینہ کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا۔ اس نے سسٹر ماریا کے کمرے سے نکلتے ہی اپنا سر تکیے پر گرا لیا۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر زویا کے زہریلے جملے پورے کمرے میں کسی مست قلندر کی طرح محو رقص تھے۔ ان کے رقص میں تیزی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب جان لیوا سی دیوانگی اور وحشت آتی جا رہی تھی۔ سکینہ نے اپنی کھڑکی سے باہر گہری فاختہ پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب اس کے چہرے پر طوفان کے بعد نمودار ہونے والی خاموشی کا راج تھا۔ آئی سی یو کے شیشے کے پار کھڑے تمام لوگوں کی نظریں سکینہ کے بے جان وجود پر جمی ہوئی تھیں جسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ اس دن سسٹر ماریا واپس آئیں تو سکینہ کا بے جان جسم دیکھ کر وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی۔ انہوں نے بھاگ کر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ ہی منٹوں میں یہ خبر پورے وارڈ میں پھیل گئی۔ ڈاکٹر خاور خود اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ سکینہ، وہ بے ہوش تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت ہلدی کی طرح زرد تھی۔ او مائی گاڈ! سٹی اسکین کی رپورٹ ڈاکٹر خاور کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلنے والی واضح مایوسی جمیلہ مائی اور اللہ دیتا سے نہیں چھپ سکی۔ سر، مریض کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے، ایک جونیئر ڈاکٹر نے قریب آ کر اطلاع دی۔ ڈاکٹر خاور صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ ان کی نظریں مقناطیس کی طرح ہاتھ میں پکڑی رپورٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ پتر خیر تو ہے نا؟ اللہ دیتا کمار نے خوفزدہ نگاہوں سے ڈاکٹر خاور کو دیکھا، جن کے چہرے پر پہلی دفعہ انہوں نے واضح مایوسی دیکھی تھی۔ بس دعا کریں، ڈاکٹر خاور مختصراً بولے۔ کیا مطلب بیٹا؟ رپورٹ تو ٹھیک ہے نا؟ اللہ دیتا کی نظروں سے جھلکتی پریشانی ڈاکٹر خاور کو اور مضطرب کر گئی۔ بعض دفعہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اب اس سے آگے ہم ڈاکٹر بھی بے بس ہیں۔ ڈاکٹر خاور نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے۔ جیسے میرے رب کی مرضی؟ اللہ دیتے کے منہ سے نکلنے والے اس فقرے نے ڈاکٹر خاور کو حیران کیا۔ انہوں نے چونک کر اپنے سامنے کھڑے دیہاتی کو دیکھا جس نے صبر کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ ڈاکٹر خاور کو اپنی مایوسی پر شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے سامنے بینچ پر بیٹھی جمیلہ مائی کو دیکھا جس کی آنکھیں بند اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے بڑے تسلسل سے نیچے گر رہے تھے۔
میں زندگی میں پہلی دفعہ اس مقام پر آیا ہوں جب مجھے حقیقت میں رونے کے لیے ایک کندھے کی ضرورت ہے۔ رات کے 2 بجے عائشہ کے سیل پر آنے والے اس ٹیکسٹ نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ جو اپنی ایک پینٹنگ مکمل کرنے کے چکروں میں وقت دیکھنا ہی بھول گئی تھی، اپنے سیل فون پر آنے والی میسج ٹون نے اسے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس ٹائم پر خاور علی کا ایسا میسج! وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے نمبر سے اس کا نمبر ملایا جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ کہاں ہیں آپ؟ عائشہ کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہاں تھے۔ ہاسپٹل میں، اپنے آفس میں۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے کی نمی وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی محسوس کر گئی۔ خیریت؟ کیا آج آپ کال پر ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماما کیسی ہیں؟ اس نے بے چینی سے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ سب ٹھیک ہے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ بولے تو ان کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ کیا ہوا خاور؟ عائشہ کا دل بے ہنگم انداز سے دھڑکا۔ پتہ نہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر کسی ضدی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روں۔ وہ قنوتیت کی انتہا پر تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ باتیں بھلا آپ کو زیب دیتی ہیں؟ عائشہ نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ کہ ہم ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ کہ ہمارے سینے میں سیمنٹ سے بنا دل ہوتا ہے؟ تم لوگ ہم ڈاکٹروں سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ ہم چلتے پھرتے مشینی روبوٹ بن جائیں، ہمارے دل پھٹ جائیں، سینہ زخمی ہو جائیں، آنکھیں لہو لہو ہو جائیں، لیکن ہمیں رونے کی اجازت نہیں کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی میں سینکڑوں ٹوٹے ہوئے شیشوں کی چبھن تھی۔ عائشہ کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ اگر آپ کہیں تو میں ہاسپٹل آ جاؤں؟ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اتنا ہی بولی۔ نہیں، انہوں نے صاف انکار کیا۔ رات کے اس پہر آپ کا آنا مناسب نہیں۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ پھر بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ عائشہ پریشان ہوئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کی رگوں میں ایک حشر سا برپا ہو گیا ہو۔ دکھ اور اذیت خون کے ساتھ شریانوں میں گردش کر رہے ہوں۔ پورا وجود ایک قیامت خیز زلزلے کی زد میں ہے۔ میں بظاہر بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں کوئی انکہا سا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ ڈاکٹر خاور؟ عائشہ کی پریشانی کا گراف بڑھ گیا۔ مجھے ڈاکٹر خاور مت کہا کرو عائشہ، میں تمہارے لیے علی ہوں۔ ان کی اگلی بات پر وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں تمہیں کبھی نہیں ملا۔ مسیحائی میرا پروفیشن اور عشق صحیح، لیکن میرے اندر ایک عام سا شخص بستا ہے جسے وہ ساری باتیں دکھ دیتی ہیں جو کسی بھی عام شخص کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، جسے شاخ پر اگنے والی معمولی سی کونپل بھی خوشی دے دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے بہت سے دائروں میں خود کو قید کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے دل کے ارد گرد کوئی لوہے کا خول ہے، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ کم از کم اپنی نظروں میں تم مجھے عام سا انسان رہنے دو۔ ان کی وضاحت پر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ عائشہ خود کو پوچھنے سے روک نہ پائی۔ سکینہ ٹھیک نہیں ہے عائشہ۔ اس بار ان کی آواز خاصی مدھم تھی۔ کون؟ سکینہ اللہ دیتا؟ عائشہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا اس معصوم لڑکی کو؟ برین ہیمریج، انہوں نے جواب دیا۔ اوہ مائی گاڈ! عائشہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ اس کا صبح آپریشن نہیں تھا بھلا؟ اسے شاید ہم ڈاکٹروں کی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالے بغیر کوما میں چلی گئی۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر عائشہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ لیکن اچانک کیسے؟ عائشہ کی پریشانی کا گراف ایک دم ہی بڑھا۔ آج شام اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ انہوں نے وجہ بتائی تو وہ ایک لمبا سانس لے کر رہ گئی۔ دل دکھ کے گہرے احساس میں بہہ گیا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ناشتہ کرتے ہی ہاسپٹل پہنچی تو سامنے ڈاکٹر خاور کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ بلا شبہ وہی لڑکی تھی جس نے کئی ماہ تک اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ وہ دونوں آئی سی یو کے باہر گفت و شنید میں مگن تھے۔ لڑکی کے دائیں بازو میں سفید اوور آل تھا جسے اس نے لاپرواہی سے اپنے بازو میں فولڈ کر رکھا تھا۔ السلام علیکم۔
عائشہ نے ڈاکٹر خاور کی رجگے کی عکاسی کرتی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ لال سرخ رنگ کے ڈورے اسے پریشان کر گئے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر خاور بمشکل مسکرائے۔ عائشہ یہ ڈاکٹر علینا ہیں، بہت اچھی نیورو فزیشین ہیں، میرے بیسٹ فرینڈ ڈاکٹر علی سکندر کی مسز ہیں۔ ڈاکٹر خاور نے تعارف کی رسم نبھائی، اور علینا بھابھی عائشہ ہے، میری بہت اچھی دوست۔ عائشہ عبد الرحیم جو بہت اچھی مصورہ ہے؟ ڈاکٹر علینا نے بڑے دوستانہ انداز سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو عائشہ مسکرا دی۔ بھائی بہت ذکر سنا تھا تمہارا، انہوں نے مزید کہا تو عائشہ کے دل سے سارے اندیشے بھاپ بن کر فضاؤں میں تحلیل ہو گئے۔ سکینہ کیسی ہے؟ عائشہ نے بےتابی سے پوچھا تو وہ دونوں ایک دم ہی سنجیدہ ہوئے۔ بس دعا کرو، اب دعا کے علاوہ سکینہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈاکٹر خاور کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بینچ کی طرف آ گئی جہاں اللہ دیتا کمہار اور جمیلہ مائی بیٹھے تھے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائے۔ دودھیا سفید رنگ کی چادر اوڑھے موسم سرما پوری آب و تاب کے ساتھ آ چکا تھا۔ اوس میں بھیگے خزاں گزیدہ درختوں پر اترنے والی اس صبح کے دامن میں عجیب سی آسیت تھی۔ موسم کی تلخ خنکی اور تھکن نے اعصاب کو بوجھل کر دیا تھا۔ اماں جی، اللہ بہت کرم کرے گا۔ اس نے جمیلہ مائی کا سرد ہاتھ پکڑ کر بڑے خلوص سے دل سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، اور ہمیں اسی بہتر فیصلے کا انتظار ہے۔ جمیلہ مائی کا لہجہ پرسکون تھا۔ عائشہ کو بے اختیار ان پر رشک آیا۔ یہ بچپن سے بہت باتونی اور بے چین طبیعت کی حامل تھی۔ اس کا ابا کہتا تھا، میری سکینہ کے اندر پارا دوڑتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی ہو، اب صرف پرسکون نیند سونا چاہ رہی ہو۔ جمیلہ مائی نے ICU کے شیشوں والی دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھی انداز سے عائشہ کو بتایا۔ مجھے کہتی تھی اماں، تو بھی سوچتی ہوگی کہ اللہ نے ایک اولاد دی اور وہ بھی معذور۔ جمیلہ مائی کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس جھلی کو کیا پتا وہ ہمارے دل کی ٹھنڈ اور اکھیوں کا سکون ہے۔ جمیلہ مائی کی آواز بھرا گئی۔ ڈاکٹر پتر، کوئی ایسا ٹیکہ، کوئی ایسی دوائی نہیں جسے کھاتے ہی میری دھی رانی ایک دفعہ آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھ لے؟ جمیلہ مائی ہونٹ کچلتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے زمین کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسو ڈاکٹر خاور کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ مجھے کمرہ اس کے بغیر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس کی سہیلی چڑیاں بھی اداس ہیں۔ کل سے کسی نے بھی سکینہ کی کھڑکی کے پاس آ کر شور نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا ہو کہ سکینہ سو رہی ہے، اس لیے انہوں نے شور نہیں کرنا۔ جمیلہ مائی کی آنکھیں ICU کے شیشے کی دیوار کے پار سکینہ کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ عائشہ نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ بھلیے لوکے، کیوں خود کو پریشان کرتی ہو ایسی باتیں سوچ کر؟ اللہ دیتے نے جمیلہ مائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک خاموش دلاسا دیا۔ علی چلیں؟ عائشہ نے اعصاب شکن ماحول سے نکلنے کے لیے انہیں آنکھ کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ ڈاکٹر خاور نے اپنے آفس میں پہنچتے ہی عائشہ کا زرد چہرہ دیکھا۔ وہ مضطرب انداز سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے لگا اگر میں کچھ دیر اور سکینہ کے والدین کے سامنے کھڑی رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے رخسار پر پرحدت قطرے پھسلے۔ میں تو کل سے خود اذیت کے جہنم میں ہوں، ایسا لگتا ہے جسم کی ہر رگ میں ایک محشر برپا ہے۔ انہوں نے ایک ٹیشو عائشہ کی جانب بڑھایا جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ لیکن یہ سب اچانک کیسے؟ 2-3 دن پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ عائشہ نے الجھن آمیز انداز سے انہیں دیکھا۔ دنیا میں کچھ لوگ دوسروں کا دل دکھانے کا پرمٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کو دنیاوی خدا سمجھتے ہیں، دلوں سے کھیلنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اس کا معصوم سا دل بھی ایسے ہی ایک ظالم کے ہاتھوں پامال ہو گیا۔ زہر آلود جملوں، تلخ باتوں اور تذلیل کرتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ دل کی ساری رگیں بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ جسم کے اندر دوڑتے خون میں برپا ہونے والا اشتعال کسی نہ کسی صورت میں تو احتجاج کرتا ہے نا۔ ایسے میں ہارٹ فیل ہونا یا برین ہیمریج ہو جانا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں دکھ کی چبھن تھی۔ ڈاکٹر خاور،
ڈاکٹر زویا آپ سے ملنا چاہتی ہیں، کسی صورت بھی ٹلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ سسٹر ماریا نے بہت بیزاری سے آ کر اطلاع دی۔ عائشہ چونک گئی۔ بھیج دو ان کو اندر۔ ڈاکٹر خاور کا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر خاور، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی اپسیٹ ہوں۔ ڈاکٹر زویا اپنی انگلیوں کو مسلتی ہوئی بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ واقعی اپنے رویے پر نادم دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ عائشہ ٹھٹک کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ عائشہ یہ وہی ہیں جن کا میں کچھ دیر پہلے ذکر کر رہا تھا۔ سکینہ کو اپنی زندگی کی آخری گفتگو کرنے کا شرف انہی کے ساتھ حاصل ہوا تھا۔ ڈاکٹر خاور کا تلخ لہجہ عائشہ کو حیران کر گیا۔ اسے تھوڑی بہت سچویشن سمجھ میں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر زویا، یہ میری فیونسی ہیں، عائشہ عبدالرحیم۔ ڈاکٹر خاور کے جتاتے ہوئے انداز پر ڈاکٹر زویا کا رنگ فق ہوا۔ اس نے ہراساں نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ سکینہ کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ البتہ میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ کبھی آپ کا چہرہ اپنے وارڈ، اپنے ہاسپٹل، اپنے شہر اور اپنے ملک میں نہ دیکھوں۔ ڈاکٹر خاور کے سرد اور اجنبی لہجے پر زویا کو دھچکا لگا۔ ڈاکٹر خاور کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ چلیں عائشہ، ڈاکٹرز کیفیٹیریا میں کافی پی کر آتے ہیں، میرے سر میں درد ہے۔ ڈاکٹر خاور ایک دم کھڑے ہوئے۔ عائشہ نے بھی ان کی پیروی کی۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح دروازے میں نصب ڈاکٹر زویا کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ کوریڈور میں آتے ہی عائشہ نے ذرا توقف کے بعد سوال کیا۔ اس کے چہرے پر اتنے سوال تھے کہ ڈاکٹر خاور بڑے بے بس انداز سے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے داستان شروع کریں۔ اگر موہد اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ رشتہ لینے آنا چاہتا ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ نابیہ کو ثنائلہ کی پریشانی کسی طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جاڑے کی دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر تھیں۔ نابیہ نے اپنے سامنے ٹوکری میں کافی سارے مالٹے رکھے ہوئے تھے جسے وہ بڑی بے تکلفی سے کھا رہی تھی۔ یار امی بہت مشکل سے مانیں گی، ثنائلہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ پہلے کون سا یہاں رشتوں کی کوئی لائن لگی ہوئی ہے؟ نابیہ نے ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا تو ثنائلہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن امی موہد کی معذوری کی وجہ سے شاید نہ مانے۔ اس نے اصل بات بتائی۔ ٹینشن نہ لو، شہیر تو فوراً ہی مان جائے گا۔ نابیہ نے مالٹے کی پھانک پر نمک لگاتے ہوئے مزے سے کہا تو وہ چونک گئی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ؟ بھائی وہ بڑا حسابی کتابی سا بندہ ہے۔ موہد کے گھر میں دولت کی اتنی ریل پیل ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے کوئی اور چیز آئے گی ہی نہیں۔ نابیہ نے بڑے تلخ انداز سے کہا۔ اور وہ جو مومانی جان نے امی کو کہا ہے، تم نے پوچھا رامز سے؟ ثنائلہ نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، میری بات ہو گئی ہے رامز سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ماما کا اشارہ ثنائلہ کی طرف نہیں تھا۔ نابیہ کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ پھر کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ ثنائلہ نے کھل کر سانس لیتے ہوئے پوچھا تو نابیہ مسکرا دی۔ کزن تمہارے ہیں اور پوچھ تم مجھ سے رہی ہو؟ بکو مت، شرافت سے بتاؤ۔ ثنائلہ نے بے تکلفی سے اس سے جھاپڑ رسید کیا تو اس نے گھور کر کہا، آ جائیں گے کچھ دنوں میں، اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے شہیر کی باہر والی جاب ختم ہو گئی ہے۔ ثنائلہ نے اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے اچانک کہا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی بیگم نے بھی اس سے طلاق لے لی ہے۔ نابیہ کا انداز برجستہ تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ثنائلہ کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا۔ ظاہر ہے مجھے شہیر کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ شاید محبت نہ سہی کچھ ہمدردی کے چند جراثیم میرے اندر ابھی موجود ہوں گے، لیکن اسے خبر نہیں کہ جب کسی کی محبت کو ہم ناقدری کی مٹی میں رول دیں تو اس کے دل میں پھر کوئی اور جذبہ نہیں پنپتا۔ نابیہ نے مالٹے کا چھلکا شرارت سے سامنے بیٹھے کوے کو مارا۔ تم ٹھیک کہتی ہو یار، بعض دفعہ یہ خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کی چھاؤں بہت لمبی ہو جاتی ہے اور انسان کو اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک کوئی اسے دھکا دے کر حقیقت کی دھوپ میں پھینک نہیں دیتا۔ ثنائلہ کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شہیر بھی
امید یہ خوشنما ڈور پکڑے خواب کی دہلیز پر بیٹھا بس خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تم بتاؤ، تمہارے اینگری ینگ مین کا کیا حال ہے؟ نابیہ کو اچانک یاد آیا تو جھٹ سے پوچھ بیٹھی۔ وہی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ سنائلہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کل پھر موصوف کوئی بدگمانی کی چھتری تانے بیٹھے ہیں۔ نابیہ نے بالکل ایک درست اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں محبت اتنی بدگمان کیوں ہوتی ہے؟ سنائلہ نے کہتے ہوئے گہری سانس لی۔ جس جذبے میں جتنی زیادہ شدت ہو وہ اپنے اندر اتنی ہی نزاکت بھی رکھتا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ اندیشوں، وہموں اور خوف کے پردوں میں لپٹی ہوتی ہے۔ ہر لمحہ کچھ ہو جانے کا ڈر انسان کے اندر سے نکل ہی نہیں پاتا۔ نابیہ نے بڑے فلسفیانہ موڈ میں اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن یہ ڈر کبھی کبھی انسان کے حال کے سارے خوشنما رنگوں کو کھا بھی تو جاتا ہے۔ سنائلہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ کوشش کرو کہ مستقبل کی خاطر اپنے حال کو برباد نہ کرو۔ اسے اتنا اعتبار دو کہ وہ یقین کی سب سے اونچی منزل پر بیٹھ جائے۔ نابیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یار، اس سے بڑھ کر اعتبار کی بات کیا ہوگی؟ میں نے اس سے ماہم منصور کے ساتھ تعلق کے بارے میں دوبارہ نہیں پوچھا۔ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ بعض دفعہ زندگی ہمارے ساتھ اتنا برا کر چکی ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا وہ بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اسے کچھ مارجن دو مائی ڈیئر۔ نابیہ کی تمام تر ہمدردیاں موہت کے ساتھ تھیں۔ اسی مارجن کے سہارے ہی تو ہمارا تعلق قائم ہے، ورنہ اس کی بدگمانیوں کی تو کوئی حد نہیں۔ سنائلہ نے ہلکا سا منہ بنایا۔ اچھا، اب اپنے چہرے کے زاویے بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ مالٹے کھاؤ، قسم سے مزہ آ جائے گا۔ نابیہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ شیشے کی دیوار کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سامنے سکینہ آنکھیں بند کیے بہت پرسکون حالت میں ہوش و حواس کی دنیا سے بہت دور پہنچی ہوئی تھی۔ تم نے تو ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، پھر اتنی جلدی ہمت کیوں ہار لی؟ ڈاکٹر خاور کا دل اب اکثر ہی بغاوت پر اتر آتا۔ اس کی شروع سے ہی عادت تھی پتر، جب کسی سے خفا ہوتی تھی تو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی تھی۔ جمیلہ مائی ہاتھ میں تسبیح پکڑے ان کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر خاور نے چونک کر اپنے بالکل پاس کھڑی اس صبر و ہمت کی پیکر خاتون کو دیکھا۔ اماں جی، پھر آپ کی بیٹی کی ناراضگی کتنے دن بعد دور ہوتی تھی؟ ڈاکٹر خاور کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ جمیلہ مائی چونک گئی۔ پتر، اس کا دل تو بہت ہی چھوٹا تھا، یہ تو چند ہی گھنٹوں کے بعد سب کچھ بھول بھال کر میرے پیچھے پیچھے پھرنے لگتی تھی۔ جمیلہ مائی کی آنکھوں میں نمی لہرائی۔ لیکن آج تو پورے 15 دن ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر خاور نے انگلیوں پر حساب کیا۔ اس دفعہ تو لگتا ہے جیسے سکینہ نے اپنا دل بہت ہی پکا کر لیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اسے اپنے بوڑھے ماں پیو کی بھی فکر نہیں۔ جمیلہ مائی کا لہجہ بھیگا اور ڈاکٹر خاور کی ساری ہستی تہس نہس ہو گئی۔ دنیا نے اسے ستایا بھی تو بہت ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اس کی طرفداری کی۔ تھوڑا بہت نخرہ کرنا تو اب اس کا بھی حق بنتا ہے نا۔ اس سے زیادہ وہاں ٹھہرنا ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے آفس کی طرف چل دی۔ الف واللہ چمبے دی بوٹی مرشد لائی ہو۔ ڈاکٹر خاور کی سماعتوں سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ ان کے دل میں ایک حشر سا برپا ہوا۔ وہ بے ساختہ مڑے، خوفزدہ نگاہوں سے سکینہ کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے آنے والی آواز بلا شبہ سکینہ کی ہی تھی۔ دل سینے کی قید میں بے قراری سے تڑپا۔ صبح کی خاموشی میں سکینہ کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ یہ ان کی سماعتوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ وہ بے ربط سانسوں کے ساتھ اس کے کمرے تک پہنچے، جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کے بیڈ پر سسٹر ماریا بڑے رنجیدہ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ان کے پاس رکھے سیل فون میں سکینہ کی آواز میں ریکارڈ یہ کافی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سسٹر ماریا، آپ نے ایک دفعہ تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھے سسٹر ماریا نے خفت زدہ انداز سے اپنا سیل فون بند کیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟
وہ ان کو تیز تیز سانسیں لیتے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ یہ تم نے سکینہ کی آواز میں کافی کب ریکارڈ کی؟ ان کے تعجب انگیز لہجے پر وہ اداسی سے مسکرائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سکینہ نے میری فرمائش پر کافی چیزیں مجھے ریکارڈ کر کے دی تھیں۔ سسٹر ماریا کی وضاحت پر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اوہ، ایک دفعہ تو مجھے حقیقتاً ایسا محسوس ہوا جیسے سکینہ حقیقت میں گا رہی ہو۔ آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں ایک لمحے میں کتنی بڑی اذیت سے گزرا ہوں۔ ڈاکٹر خاور نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ سسٹر ماریا شرمندہ ہوئیں۔ انہوں نے ڈاکٹر خاور کو غور سے دیکھا۔ ان کا چہرہ متغیر اور سانسوں کا ربط غیر ہموار تھا۔ سوری ڈاکٹر صاحب، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کھلے دل سے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ پتہ نہیں کیوں سکینہ کی آج بہت یاد آ رہی تھی۔ سسٹر ماریا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کی یاد بھولتی کس کو ہے؟ ان کے لہجے میں ایک بے بسی تھی اور ایک محسوس کیے جانے والا اضطراب تھا۔ سسٹر ماریا گنگ ہوئیں۔ بہرحال اس کے والدین کے سامنے ان ریکارڈ کی ہوئی چیزوں کو نہ چلائیے گا، یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی۔ ڈاکٹر خاور نے نرمی سے کہا تو سسٹر ماریا نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے کلینک میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ان کے سیل فون پر عائشہ کا نام جگمگایا۔ دل میں کہیں ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوا۔ کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ عائشہ کا فکرمند لہجہ ان کے لیے طمانینت کا باعث بنا۔ بہتر ہوں یار، لیکن سچ بتاؤں کہ زندگی میں ایک پھیکا پن سا آ گیا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی منظر، کوئی بھی بات دل کو خوشی نہیں دے رہی۔ انہوں نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے احساسات کو شیئر کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ عائشہ نے نرمی سے دلاسا دیا۔ تم سناؤ کہ کوئی نئی چیز بنائی؟ پارک میں جا رہی ہو کہ نہیں؟ میرا تو سارا ہی شیڈیول آج کل ڈسٹرب ہوا ہے۔ ڈاکٹر خاور نے ایک ہی سانس میں 2 سوال پوچھے۔ میرا بھی آج کل موڈ نہیں بن رہا کام کرنے کو۔ عائشہ کے سنجیدہ لہجے پر وہ چونکے۔ کیوں؟ انہیں فوراً ہی استفسار کیا۔ پتہ نہیں، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ شاید اس لیے کہ آپ ٹھیک نہیں۔ عائشہ کی بات نے انہیں لاجواب کر دیا۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پائے۔ دونوں کے درمیان بس اب معنی خیز سی خاموشی گفتگو کر رہی تھی۔ آخر اس رشتے میں حرج کیا ہے؟ شہیر نے بڑے تیکھے لہجے میں اپنی والدہ کی طرف دیکھا، جن کا مزاج خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ ثنائلہ کچن کے فرش پر پیڑھی رکھے بڑی بے دلی کے ساتھ مٹر چھیلنے میں مصروف تھی، لیکن اس کا سارا دھیان اندر کی گفتگو کی جانب تھا۔ رات موہت کی والدہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے رشتے کے لیے آئی تھی، اور صبح ہی شہیر بھی امی کے ساتھ وہاں کا چکر لگا آیا تھا، اور جب سے واپس آیا تھا وہ سخت متاثر تھا۔ تمہیں شاید ان کے خوبصورت بنگلے میں رکھی ویل چیئر نظر نہیں آئی بیٹا؟ والدہ کا لہجہ دکھ میں ڈوبا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کروڑوں کی مالیت کا ان کا گھر تھا، سب سے بڑی بات ان کا وہ اکلوتا بیٹا ہے، اور ان کی والدہ کہہ تو رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو مصنوعی ٹانگیں لگوانے کے لیے امریکہ بھیجیں گی۔ ان کے لیے مشکل تھوڑی ہے۔ شہیر ہلکا سا جھنجھلایا۔ پھر بھی بیٹا، اصل اور نقل میں فرق تو بہرحال ہوتا ہے۔ والدہ کی تسلی کسی صورت بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر ایسا کریں امی، آپ آپی کی شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال ہی دیں۔ وہ تلخ ہوا۔ انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کا ناراض چہرہ دیکھا۔ برا نہ مانیے گا امی، تھوڑا سا حقیقت پسند ہو کر سوچیں۔ ایک تو آپی کی عمر اتنی کم نہیں، اوپر سے شکل صورت کے لحاظ سے بھی بس وہ نارمل ہیں، کون آئے گا انہیں بیاہنے؟ شہیر کا دل دکھاتا لہجہ امی کے ساتھ ساتھ ثنائلہ کو بھی رنجیدگی کی عمیق گہرائیوں میں گرا گیا۔ ایسے چانس روز روز نہیں ملتے۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ آپی کی قسمت سنور جائے گی۔ دیکھ لو بیٹا، جو تمہیں مناسب لگے، میں کہہ کیا سکتی ہوں۔ انہوں نے جلد ہی ہتھیار پھینک دیے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، آپی کی شادی وہاں ہوگی تو میرا بھی مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ شہیر کی بات پر کچن میں بیٹھی ثنائلہ بری طرح چونکی۔ وہ کیسے بیٹا؟ امی حیران ہوئی، جبکہ شہیر بڑے جوش و خروش سے گویا ہوا۔ دیکھیں نا امی، ان کی ایک بیٹی بھی تو ہے، ذرا آپی کی شادی وہاں ہو جائے تو وہ میرے لیے بھی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ ثنائلہ کے ہاتھ سے چھری گری۔ وہ دکھ، تعصف اور صدمے کے گہرے اثرات کے تحت وہاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کیوں بیٹا؟ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں کیوں دینے لگے؟
امی کی حیرت کسی طور پر کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوا۔ ہم نے بھی تو ان کے معذور بیٹے کے لیے اپنی بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹی کا رشتہ دیا ہے، لیکن ان کی بیٹی معذور نہیں ہے، اور پھر ہم دونوں خاندان کا معاشی فرق دیکھا ہے تم نے؟ امی نے طنزیہ لہجے میں یاد دلایا۔ رہنے دیں امی، ان کی بیٹی معذور نہ صحیح لیکن ایسی حور پری بھی نہیں۔ جہاں اس تک اسٹیٹس کی بات ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی تو اس کی اب تک شادی ہو چکی ہوتی۔ شہیر کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ خیر، تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں نہیں دیں گے۔ امی نے بھی صاف گوئی سے کہا۔ یہ تو بات کی بات ہے۔ وہ بیزار ہوا۔ ابھی تو آپ آپی کی شادی ہونے دیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس کی خوشگمانیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو نابیہ، میرا بھائی بہت حسابی کتابی ہے، ہر چیز میں اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے۔ ثنائلہ کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے لبوں تک پہنچ گیا، جسے اس نے بے دردی سے پوچھا اور پھر بے دلی کے ساتھ مٹر چھیلنے لگی۔ او مائی گاڈ بھائی، ثنائلہ زبیر جو مشہور و معروف مصنفہ ہیں، آپ کی شادی ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ عائشہ کی حیرت کسی طور کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا تھا کیا؟ اخبار پڑھتا موہد اس کی حیرت پر مسکرایا۔ مجھے کیسے پتا چلنا تھا؟ میں نے تو کبھی ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں لی، حالانکہ آپ نے بتایا بھی تھا کہ وہ ماہم کے پاس آتی رہتی تھی، لیکن میرا دھیان نہیں گیا۔ عائشہ اس کے پاس رکھے صوفے پر آن بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوشگوار حیرت کے رنگ نمایاں تھے۔ کیوں، تم سے ماہم نے اس کا ذکر کیا تھا کوئی؟ موہد نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ بتا رہی تھی۔ وہ روانی میں بولتے ہوئے ایک دم رکی، جیسے اس بات کا فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ اگلی بات بتائیں یا نہ بتائے۔ اس نے یہی بتایا ہوگا کہ ثنائلہ زبیر کو اپنے لکھے ہوئے کردار سے محبت ہو گئی تھی۔ موہد نے اس کی الجھن کو ختم کیا تو وہ جھینپ گئی۔ اس کو شاید علم نہیں تھا کہ وہ کردار میں ہی تھا۔ وہ بہت مزے سے بولا۔ واٹ؟ عائشہ حیرت سے باقاعدہ چیخی۔ موہد اس کے حیران ہونے پر مسکرایا۔ مائی گاڈ، آپ دونوں کتنے چھپے رستم ہیں، مجھ سے کتنی باتیں چھپا رکھی تھی آپ نے۔ عائشہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ تم سے کیا شیئر کرتا، تم تو خود ان دنوں نہ جانے کن چکروں میں تھی، ناک پر مکھی تک تو بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ موہد نے اسے چھیڑا۔ اس کا موڈ آج خاصا خوشگوار تھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس نے خجالت سے اپنے کان کھجائے۔ اب تو تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ثنائلہ سے ملنے کے لیے ہی چلی جاؤ۔ پرسوں بھی ماما بیچاری کو خالہ کو ساتھ لے کر جانا پڑا۔ موہد نے ہلکا سا شکوہ کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری بھائی، وہ بس آج کل سکینہ کی بیماری نے سب کچھ بھلا رکھا ہے۔ پرسوں بھی میں اس کے والدین کے پاس تھی۔ عائشہ نے فوراً صفائی دی۔ اوہ ہاں، یاد آیا۔ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ موہد کو بھی یاد آیا۔ طبیعت تو ویسے کی ویسی ہے، اور ڈاکٹرز بھی زیادہ پر امید نہیں۔ عائشہ تھوڑا سا اداس ہوئی تو اس نے دل کو فوراً تسلی دی۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اور تمہارے ڈاکٹر صاحب کا کیا حال ہے؟ موہد کی اگلی بات پر وہ بری طرح جھینپی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا بھی مذاق کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہیں وہ بھی، اس نے مختصراً کہا، لیکن اس کے رخساروں پر پھیلنے والی شفق نے موہد کو کئی انکہی داستانیں سنا دی۔ ویسے میرے لیے تو یہ واقعی بہت حیران کن بات تھی کہ وہ رامس علی کے بھائی ہیں، تبھی دونوں میں کافی مشابہت نظر آتی تھی۔ موہد نے کھل کر اپنی حیرت کا اظہار کیا تو عائشہ مسکرا دی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ماہم آج کل ڈاکٹر خاور کے چکروں میں ہے۔ عائشہ کے منہ سے بے اختیار ہی پھسلا۔ دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ موہد کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بھائی وہ میری دوست رہی ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ عائشہ کی سادگی موہد کے لیے کوفت کا باعث بنی۔ نہیں ہے وہ تمہاری دوست، موہد نے فوراً تردید کی۔ خود پسند اور خود پرست لوگ کسی کے دوست نہیں ہوتے، وہ تو اگر منہ کے بل گریں تب بھی اپنے ہی قدموں میں گرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ تلخ ہوا۔ عائشہ اس کے چہرے پر پھیلا تلخی کا دھواں دیکھتے ہوئے اچانک بولی، بھائی کیا آپ کو اب بھی اس سے محبت ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے فوراً بات قطع کی۔
میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی وہ۔ اس کی بات پر عائشہ تعجب کا شکار ہوئی۔ ماں، ہم جیسے لوگ کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوتے، وہ محض میں کا تمغہ گلے میں لٹکائے دوسروں کے ضبط کا امتحان لینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ موہت نے وضاحت کی۔ کتنی حیران کن بات ہے بھائی، وہ میری دوست تھی اور میری ہی جڑیں کاٹتی رہی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ عائشہ دکھی ہوئی۔ دوست کبھی بھی کسی دوست کی جڑیں نہیں کاٹ سکتا، ایسا بس دوست نما دشمن لوگ ہی کرتے ہیں، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کرو۔ موہت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ ایسی ہو سکتی ہے۔ عائشہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ وہ شروع ہی سے ایسی تھی، بس تمہیں پتہ ہی دیر سے چلا۔ موہت نے اس کی تصحیح کی تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ چلیں چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کی شادی کی شاپنگ ہم کب اسٹارٹ کریں گے؟ عائشہ کو اچانک ہی یاد آیا تو وہ پرجوش ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں آشو، میرا دل کرتا ہے کہ سب کچھ بہت سادگی سے ہو۔ میں سنائلہ کی فیملی پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ عائشہ کو اپنے حساس سے بھائی کی یہ بات بہت اچھی لگی، تبھی اس نے فوراً کہا، ہاں تو ہم ایسا کب کہہ رہے ہیں؟ بس ولیمہ ہم البتہ دھوم دھام سے کریں گے۔ ہاں، ولیمے پر جو کچھ مرضی کر لینا، اجازت ہے۔ موہت نے اسے تسلی دی تو وہ فوراً ہی بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، سکینہ آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھتی کیوں نہیں؟ جاجی کا رنجیدہ لہجہ ڈاکٹر خاور کو کرب میں مبتلا کر گیا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس ینگ سے لڑکے کو دیکھا جس کی لال آنکھیں رت جگہوں کی بھرپور غمازی کر رہی تھیں۔ ملگجہ سہولیہ، بڑھی ہوئی شیو، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پر پھیلی بے بسی نے اسے قابل رحم شخصیت بنا رکھا تھا۔ وہ سکینہ کے والدین کے ساتھ ساتھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سکینہ کے بجائے وہ ان کا سگا بیٹا ہو۔ بس دعا کرو اعجاز، اللہ سکینہ پر کرم کرے۔ ڈاکٹر خاور نے اس کی فائل چیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا پتہ، ایک ایک لمحہ بس دل کی گہرائیوں سے ایک ہی دعا نکل رہی ہے۔ اس نے سکینہ کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں اعجاز، لیکن ہم ڈاکٹرز اب سکینہ کے معاملے میں بے بس ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر خاور کی آنکھوں میں بھی رنج چھلکا۔ سکینہ ہمیشہ مجھ سے لڑتی تھی، اسے میں اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ وہ بس ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے۔ میں ساری زندگی اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اعجاز کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ محبت بھی انسان کو بس نرا خوار ہی کرتی ہے۔ میں اس کے پیچھے تھا جبکہ وہ طلب کا پیالہ اٹھائے کسی اور کے پیچھے تھی۔ اعجاز کی بات پر ڈاکٹر خاور کو جھٹکا سا لگا۔ انہوں نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے کھڑے عام سے لڑکے کو دیکھا جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں اعجاز، انسان اس معاملے میں بے بس ہے۔ ڈاکٹر خاور اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے دانستہ بات کا رخ موڑ دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ تقدیر کے ہاتھ کٹ پتلیاں ہیں۔ دنیا کے اسٹیج پر ہمارے بس چہرے اور جسم ہوتے ہیں، ان کٹ پتلیوں کو کنٹرول کرنے والا تقدیر کا ہاتھ بڑا ظالم ہے۔ وہ سب کو اپنی مرضی اور خواہش کے تابع چلاتا ہے، ہمارے پاس تو انگلی اٹھانے کا بھی اختیار نہیں۔ اعجاز سخت قنوطیت کا شکار تھا۔ ایسا نہیں کہتے پتر، تقدیر کا ہاتھ کبھی ظالم نہیں ہوتا، انسان کی خواہشیں ظالم ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو اللہ کی رضا کے آگے ڈھیر کر دے، اس کے بعد دیکھ وہ تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ پہلے اس رب کا ہونا پڑتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے، تب وہ بندے پر نظر کرم ڈالتا ہے۔ اللہ دتا کمار بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو میں شامل ہوا۔ پتہ نہیں چاچا تو کیسی باتیں کرتا ہے، ہم انسانوں میں اتنی طاقت کہاں کہ اس کی آزمائشوں کی تاب لا سکیں۔ اعجاز زہر خند لہجے میں بولا، انسانوں میں ہی تو طاقت ہوتی ہے پتر، اللہ نے اسے ایسے ہی سب پر فضیلت نہیں دے رکھی۔ اللہ دتا کمار نے اپنے بھتیجے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دیا۔ مجھے لگتا ہے چاچا اللہ نے تجھے بناتے ہوئے بس صبر اور شکر کی مٹی سے ہی گوندھا ہوگا۔ اعجاز کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔
اللہ نے تو سبھی کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہوگا، یہ باقی تو سارے ایویں خود کو بہلانے کے شغل ہیں پتر۔ اللہ دیتے کے چہرے پر پھیلے پرسکون انداز پر ڈاکٹر خاور کو رشک آیا۔ ماں جی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر خاور نے جمیلہ مائی کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تو پوچھ بھی لیا۔ وہ کملیاں آج اپنی دھی کا لوہے کا ٹرنک کھولے بیٹھی ہے، کہتی ہے سکینہ کو بے ترتیبی سے چڑ ہوتی ہے، جب کمرے میں واپس آئے گی تو اپنی چیزیں بکھری دیکھ کر رولا ڈالے گی۔ اللہ دیتا کمار کی بات پر ڈاکٹر خاور کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ فوراً ہی آئی سی یو سے نکلے، ان کے قدم پرائیویٹ وارڈ میں سکینہ کے کمرے کی طرف تھے۔ اماں جی میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ہلکا سا جھانک کر کہا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آئیں نا۔ جمیلہ مائی نے اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا۔ یہ منظر ڈاکٹر خاور کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں سکا۔ انہوں نے سکینہ کے بیڈ پر پھیلی چیزوں کو دیکھا۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کی جلد والی ایک ڈائری تھی۔ وہ خود کو اسے کھولنے سے روک نہیں پائے۔ ڈائری میں تاریخ کے لحاظ سے بے شمار شاعری لکھی ہوئی تھی۔ اس کی لکھائی بچکانہ لیکن شاعری کا انتخاب بہت میچیور تھا۔ اس کا اندازہ تو ڈاکٹر خاور کو 2-4 صفحات پلٹنے پر ہی ہو گیا تھا۔ مختلف صفحات پلٹتے ہوئے انہوں نے اس تاریخ پر نظر دوڑائی جس دن ان کی سکینہ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی۔ وہاں ایک شعر درج تھا۔ کہتے ہیں لوگ تجھ کو مسیحا، مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا۔ جمیلہ مائی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئے۔ آج نہ جانے کیوں ان کا دل بہت اداس تھا۔ سکینہ کو اپنی کتابوں سے بڑا پیار تھا، بہت سنبھال کر رکھتی تھی انہیں۔ جمیلہ مائی نے اپنے دوپٹے سے عشق کا عین کتاب صاف کرتے ہوئے انہیں بتایا۔ سکینہ تو ہر چیز ہی بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ ڈاکٹر خاور نے چونک کر جمیلہ مائی کا چہرہ دیکھا۔ انہیں احساس ہوا کہ جمیلہ مائی یہاں کمرے میں اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتی رہی ہیں۔ ان کی سرخ متورم آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں۔ انہوں نے بے ساختہ نظریں چراتے ہوئے سکینہ کی ڈائری کے اس صفحے پر نظر ڈالی جہاں اس نے اپنے ہاتھ سے آخری پیراگراف لکھا تھا۔ اور جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی خشک پھول کی مانند محبت کی کسی کتاب میں قید کر لینا۔ جب زندگی میں کبھی فراغت پاؤ تو اس کتاب کے بوسیدہ اوراق میں بسی اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے مجھے یاد کرنا، یا پھر مجھے کسی ایسی جگہ دفن کرنا جہاں چاروں طرف پہاڑ ہوں، جہاں رات کو جگنوؤں کے قافلے اور دن کے وقت تتلیاں محو رقص ہوں، جہاں کسی منہ زور پہاڑی چشمے کی آواز سماعتوں کو خوبصورت احساس بخشتی ہو، جہاں موت کا بدصورت احساس ڈیرے ڈال کر نہ بیٹھا ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو مجھے کہیں گھنے جنگلوں میں دفن کرانا، جہاں کسی پیڑ کے نیچے مسافر رستہ بھول کر آن پہنچیں اور میری قبر پر انجانے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے رہیں۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو میرے دوست محبت کی کسی کہانی میں دفن کرانا جس کے کردار مر جائیں لیکن محبت ہمیشہ زندہ رہے۔ اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو مجھے بس اپنے دل میں دفن کر لینا، کیونکہ تمہارا دل دنیا کی وہ واحد جگہ ہوگی جہاں مرنے کے بعد بھی میں یادوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ ڈاکٹر خاور کے اعصاب گیلی ریت کی طرح بوجھل ہو گئے۔ انہوں نے جھٹکے سے ڈائری کو بند کیا۔ ایک وحشت انگیز خیال نے کسی ضدی بچے کی طرح ان کا دامن پکڑا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جمیلہ مائی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اتنی برق رفتاری سے کمرے سے نکلے تھے گویا انہوں نے کمرے میں کوئی آسیب دیکھ لیا ہو۔ واٹ؟ ماہم کی نظریں اس خوبصورت انویٹیشن کارڈ پر جمی ہوئی تھیں جہاں موہد رحیم کے ساتھ ثنائلہ زبیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ شادی کارڈ ابھی ابھی عائشہ کا ملازم ان کے ہاں دے کر گیا تھا، جسے دیکھ کر ماہم کو کرنٹ لگا۔ موہد کو شادی کے لیے یہ 2 ٹکے کی رائٹر ہی ملی تھی کیا؟ ماہم نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ میز پر تمسخرانہ انداز میں اچھالا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی سمن آپی چونکی۔ تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ بہت اچھی طرح، اس نے طنزاً مزید کہا۔ ایسا لگتا ہے دونوں بہن بھائیوں کو نفسیاتی مریضوں کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔
کیا مطلب؟ یہ لڑکی کیا سائیکک ہے؟ سمن آپی نے پرائم ٹائم میں چلنے والے اپنے شو سے بمشکل نگاہیں ہٹا کر ماہم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ خواہ مخواہ تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ تھوڑی بہت نہیں، اچھی خاصی، اس نے نزاکت سے ناک چڑھائی۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ سمن آپی کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ میری پیشنٹ رہی ہے خیر سے۔ چلو موہت بھی آدھا پاگل ہے اور یہ بھی، گزارا اچھا ہو جائے گا۔ ماہم قہقہا لگا کر ہنسی۔ لیکن وہ لڑکی موہت جیسے معذور شخص سے شادی کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ سمن آپی الجھن کا شکار ہوئی۔ بتایا تو ہے کہ پاگل ہے، موہت کا پیسہ دیکھ کر فدا ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھی اپنے سیٹ اپ میں تو موہت کو کوئی رشتہ ملنے سے رہا، اور وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے ہے، اس لیے دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ موہت کو بیوی مل جائے گی اور اسے پیسہ۔ ماہم کے لہجے میں طنز کی آمیزش ہوئی۔ ولیمے کا فنکشن تو بڑے ٹاپ کلاس جگہ پر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ سمن آپی نے کارڈ اٹھا کر دیکھا۔ سو واٹ؟ ماہم نے ناک چڑھائی۔ موہت کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی نپٹا دیتے یہ لوگ۔ سمن آپی نے بھی تمسخرانہ لہجے میں کہتے ہوئے ٹی وی کا چینل تبدیل کیا۔ عائشہ تو آج کل رامس کے چکروں میں ہے، وہ رامس علی جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ ماہم نے نخوت زدہ لہجے میں انہیں یاد دلایا۔ رامس تو اچھا خاصا ہینڈسم بندہ تھا، تم نے خواہ اسے مس کیا۔ سمن آپی کو ابھی تک یہ دکھ نہیں بھولا تھا۔ دفع کریں آپی، کون اس پھل بہری کے مریض کو دیکھ دیکھ کر اپنی طبیعت خراب کرے؟ عائشہ کا تو ایسا اسٹیمنا بن چکا ہے، اسے عادت ہے ایسے لوگوں میں رہنے کی۔ ماہم کی نزاکت عروج پر تھی۔ سمن آپی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم جاؤ گی موہت کی شادی پر؟ آف کورس، اس نے اپنی راج ہنس جیسی گردن اٹھا کر بڑے تفاخر سے کہا۔ آپ بھی چلیے گا؟ انصر بھائی اپنی نئی رویلی بیوی کے ساتھ آئے ہوں گے، چلو شغل رہے گا۔ ہاں لیکن اس سے پہلے مجھے فنکشن کے لیے خصوصی تیاری کرنا ہوگی، سمن آپی نے ہنستے ہوئے یاد دلایا۔ وہ تو خیر مجھے بھی کرنا پڑے گی، میں چاہتی ہوں کہ اس فنکشن پہ بس لوگ دلہا اور دلہن کو چھوڑ کر ہم دونوں بہنوں کے گرد ہی طواف کرتے رہیں۔ ماہم کا لہجہ خود پسندی کے شہد میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تو ہم بغیر تیاری کے بھی چلے جائیں تو ایسا ہی ہوگا۔ سمن آپی کی خوش فہمیاں بھی ماہم سے کم نہیں تھیں۔ دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھیں۔ مومانی جان کا دماغ ٹھیک ہے جو وہ نابیہ کے لیے منہ اٹھا کر رامس کا رشتہ مانگنے آ گئیں؟ شہیر کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ جبکہ ثنائلہ کے دوپٹے پر گوٹا لگاتی اس کی والدہ نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس میں دماغ کی خرابی کی کیا بات ہے؟ ان کا بیٹا ہے، جہاں مرضی رشتہ لے کر جائیں۔ ثنائلہ نے برہمی سے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ان کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ نابیہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے اور ہمارے خاندان کے ساتھ ان کی فیملی کے اچھے تعلقات ہیں، اس کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ شہیر کی اوٹ پٹاک منطق پر ثنائلہ کا دماغ گھوم گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نابیہ کے لیے رشتہ ہی نہیں بیچ سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی فیملی کا دماغ خراب ہے جو وہ کچھ اور غلط سوچیں گے۔ آخر رامس میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے شہیر کو دیکھ رہی تھی۔ مومانی جان کو آپ تو نظر نہیں آئی، نابیہ میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں؟ شہیر ایک دم مشتعل ہوا۔ نابیہ میں اب بھی وہی ہیرے جڑے ہوئے ہیں جو کسی زمانے میں تمہیں نظر آتے تھے۔ ثنائلہ نے طنز کیا۔ مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ شہیر کے مشکوک انداز پر ثنائلہ غصے میں کھڑی ہوئی۔ تم خود جو دوسروں کو ہر وقت چکر دینے کی کوشش میں رہتے ہو، اس لیے تمہارا ذہن ہی گھن چکر بن چکا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکلی اور چھت کے ذریعے نابیہ کے ہاں پہنچ گئی، جو صحن میں واشنگ مشین لگائے کپڑوں کا ڈھیر دھونے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی نابیہ کو اندازہ ہوا کہ اس کا مزاج کچھ برہم ہے۔ کیا ہوا؟ شہیر کے ساتھ منہماری ہو گئی ہے کیا؟ اس نے تار پر کپڑے پھیلاتے ہوئے ثنائلہ کا سرخ چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ اس کو بکواس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہی کب ہے؟ جب سے پاکستان آیا ہے کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتا ہی رہتا ہے۔ ثنائلہ نے اس کے ساتھ دھلے ہوئے کپڑے تار پر پھیلاتے ہوئے تلخی سے کہا۔ دفع کرو، خالی دماغ تو ویسے بھی شیطان کا گھر ہوتا ہے، نابیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور بالٹی میں سے چادر نکال کر نچوڑنے لگی۔ کوشش تو بہت کرتی ہوں،
لیکن اس کی باتوں میں واہیات پن اتنا عروج پر ہوتا ہے کہ خود پر ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ثنائلہ کی بات پر نابیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا جانے من، آج کل تو ویسے بھی تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ پیا کے گھر جو جانا ہے، پیا کے اللہ جانے کون سے ایسے کام ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ثنائلہ کو آج کل سبھی پر غصہ تھا۔ نابیہ حیران ہوئی، کیوں، کیا ہوا؟ کل عائشہ مجھے ولیمے کے ڈریس کی سلیکشن کے لیے لے کر گئی تھی۔ موصوف پتہ نہیں کہاں بزی تھے، بندہ کم از کم ساتھ تو چل سکتا ہے نا۔ ثنائلہ نے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائی۔ تمہیں پتہ تو ہے نا، وہ پبلک کی جگہوں پر جانے سے دانستہ گریز کرتا ہے، اور تم لوگ کہاں اسے مارکیٹ میں لیے پھرتے۔ نابیہ نے فوراً ہی موہت کی طرفداری کی۔ بندہ فون پر تو بتا سکتا ہے نا، میرا کتنا دل کر رہا تھا کہ موہت کی پسند سے ولیمے کا ڈریس لوں۔ ثنائلہ ناراض تھی۔ اوف، تم کب بڑی ہوگی؟ تم نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کیا؟ نابیہ نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا۔ نہیں، اسے خود سمجھنا چاہیے تھا۔ ثنائلہ کے بچکانہ انداز پر نابیہ نے ایک جھانپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ اس کو تو شادیوں کا بہت تجربہ ہے نا، جو اسے خود سمجھنا چاہیے تھا۔ کچھ خوف خدا کیا کرو لڑکی، کتنی تخیلاتی اور تصوراتی ذہن کی مالک ہو تم۔ بس اب پریکٹیکل ہو جاؤ، سمجھی؟ جس دن پریکٹیکل ہو گئی اس دن سب سے زیادہ وہی سر پکڑ کر روتا پھرے گا۔ ثنائلہ کی بات پر نابیہ نے یوں دیکھا جیسے اس کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ مائی ڈیئر، میری انہی تصوراتی باتوں پر تو وہ فدا ہوا تھا۔ ثنائلہ کا موڈ اب خوشگوار ہوا۔ وہ اب سب کچھ بھلائے اس کے ساتھ باقی ماندہ کپڑے دھلوانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ مجھ سے خفا ہیں۔ شام کو موہت کی غیر متوقع طور پر آنے والی کال نے اسے حیران کیا۔ آپ کو کون سا کسی کی پرواہ ہے؟ ثنائلہ نے بھی شکوہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ دوسری جانب وہ ہنسا۔ ثنائلہ، تم نے وہ شعر سنا ہے؟ کون سا؟ اس کے فوراً ہی کان کھڑے ہوئے۔ وہ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غمِ زندگی کہاں، ابھی وحشتوں سے فرصت، تیرے ناز بھی اٹھا لیں گے، ابھی زندگی پڑی ہے۔ موہت کا شرارتی لہجہ ثنائلہ کے اندر ڈھیروں پھول کھلا گیا۔ بدگمانی کے سارے بادل اسے فضاؤں میں تحلیل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بہت دنوں کے بعد اس نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر زویا، میں آپ سے کسی بھی صورت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ ڈاکٹر خاور نے آج بے رخی کے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر زویا ابھی ڈھٹائی سے ان کے سامنے جم کر کھڑی تھیں۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے آپ مجھے معاف کریں۔ ڈاکٹر زویا نے بیچارگی کے ساتھ اس دشمن جاں کو دیکھا جو آج صدیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے سکینہ کے والدین سے معافی مانگیں، جن پر آپ کی وجہ سے ایک بڑی قیامت آئی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اجنبی انداز اپنایا۔ انہیں نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا فشار خون بلند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں ان سے معافی مانگ کر ہی آپ کے پاس آئی ہوں۔ ڈاکٹر زویا کی بات پر انہیں جھٹکا لگا۔ کیا کہا ہے آپ نے ان سے؟ وہ ایک دم ہی کھڑے ہوئے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس دن میری ہی باتوں کی وجہ سے سکینہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زویا کی بات پر انہیں دھچکا سا لگا۔ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ وہ غصے سے بڑبڑائے۔ کوئی اور فضول بات تو نہیں کی آپ نے ان سے؟ وہ ایک دم ہی بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں ڈاکٹر خاور، مجھے احساس ہے کہ کون سی بات ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر زویا کا لہجہ تھوڑا عجیب ہوا۔ کاش تھوڑا سا احساس آپ پہلے بھی کر لیتی تو کم از کم آج سکینہ اس حالت میں ICU میں نہ ہوتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر گئے۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر خاور، میں نے یہ بہت گھٹیا حرکت کی۔ یقین کریں مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ سکینہ کا چہرہ میرے ذہن سے ہٹتا ہی نہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ انسان بہت ظالم اور خودسر ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں ہلکا سا بھی کسی چیز کا اختیار آ جائے تو وہ اس کا استعمال بے دردی سے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ تھا نا کہ سکینہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے آپ نے سارا زہر اس کے سامنے اگل دیا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔
ڈاکٹر خاور کے لفظوں میں ایک تلخ حقیقت پوشیدہ تھی۔ زویا نے بے اختیار اپنی نگاہیں چرائیں۔ لیکن میں نے یہ سب آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا ڈاکٹر خاور۔ ڈاکٹر زویا کا یہ جملہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ ان کے آفس میں قدم رکھتی عائشہ نے سنا تھا۔ وہ پہلے ہی قدم پر ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی ڈاکٹر خاور اپنی کرسی کے پاس کھڑے تھے، جبکہ ان کے سامنے آنسو بہاتی ڈاکٹر زویا کو دیکھ کر عائشہ کو لگا جیسے وہ کسی غلط موقع پر یہاں آ گئی ہو۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ ایک دم ہی مڑی۔ عائشہ میری بات تو سنو۔ ڈاکٹر خاور بےتابی سے اس کے پیچھے لپکے۔ ڈاکٹر زویا کو آج پہلی دفعہ لگا کہ وہ ہار گئی ہیں۔ وہ وہیں ان کے آفس کی کرسی پر بیٹھ کر دھواں دار رو پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج آنسوؤں پر ان کا کوئی زور نہیں تھا۔ یہاں بیٹھو اور آرام سے بات کرو مجھ سے۔ ڈاکٹر خاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے استحقاق بھرے انداز سے زبردستی بینچ پر بٹھایا۔ ہر بات پر ایسے اوور ریئیکٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے اس کا ناراض چہرہ دیکھا۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ اس نے اپنا نچلا لب کچلتے ہوئے ڈاکٹر خاور کا پریشان انداز دیکھا۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر خاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ساری دنیا کی لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ بری طرح چڑھ کر بولی۔ ڈاکٹر خاور اس کی بات پر قہقہا لگا کر ہنسے۔ صبح کی دلکشی میں ایک دم ہی اضافہ ہوا۔ میں نے تھوڑی لگایا ہے، خود آتی ہیں میرے پیچھے۔ انہوں نے مزید چڑھایا اور وہ چڑھ بھی گئی۔ ہاں، ایسی ہی شہزادہ گلفام ہے نا آپ؟ خیر اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے فرضی کالر اوپر کیے۔ ان کے غیر سنجیدہ انداز پر عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئیں۔ ڈاکٹر خاور کے دل کو کچھ ہوا۔ مائی گاڈ، تم کتنی شکی مزاج لڑکی ہو عائشہ۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے بڑی بے رحمی سے جھٹک دیا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر ایک دفعہ پھر مسکرائے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو، ساری دنیا کی لڑکیاں بھی اگر میرے پیچھے پڑی ہوں تو تمہارے خوش ہونے کے لیے یہ احساس کافی نہیں کہ میں صرف ایک لڑکی کے پیچھے ہوں۔ انہوں نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ عائشہ کے چہرے سے تناؤ کچھ کم ہوا۔ مجھے کیا پتا؟ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہو کہ تمہیں نہیں پتا۔ ڈاکٹر خاور نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر کے اس کے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ اس کا بلش ہوتا چہرہ انہیں لطف دے گیا۔ اب یہ محترمہ کون سی داستانیں امیر حمزہ سنا رہی تھی؟ سکون نہیں ہے انہیں؟ عائشہ کی سوئی ابھی بھی ڈاکٹر زویا میں اٹکی ہوئی تھی۔ سوال تو خاصا مختصر ہے، لیکن جواب خاصا لمبا ہے، اس لیے میرے ساتھ ڈاکٹرز کیفے تک چلو، راستے میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر راستے میں وہ اسے آہستہ آہستہ ساری بات بتاتے گئے۔ عائشہ کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ اف، یہ خوبصورت چہرے اتنے بے رحم کیوں ہوتے ہیں؟ عائشہ کا دکھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، ہاں جو ایسے ہوتے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دوسروں کا دل دکھانے کا پرمٹ دے رکھا ہے۔ انہوں نے ڈبل روٹی پر جیم لگاتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ کیا واقعی ڈاکٹر زویا کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ سکینہ آپ سے محبت کرتی ہے، یا حقیقت میں ایسا تھا؟ عائشہ کے سوال پر ان کا جیم لگاتا ہاتھ فضا میں معلق ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، عائشہ نے سادگی سے کہا۔ اچھا فرض کرو اگر واقعی ایسا ہو، تو کیا سکینہ کا یہ قصور اتنا بڑا ہے کہ اس کی ذات کی تذلیل کی جائے اور اس کی دھجیاں تک اڑا دی جائیں؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئے۔ ہرگز نہیں، محبت پر بھلا کب کسی کا زور چلتا ہے، اور سکینہ بیچاری تو بہت معصوم سی لڑکی تھی۔ عائشہ کی سادگی ڈاکٹر خاور کے دل کو چھو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایک بات بتاؤ عائشہ، کیا محبت ظاہری چہروں کو دیکھ کر ہوتی ہے؟ کیا تم اس بات پر یقین رکھتی ہو؟ انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ ظاہری خوبصورتی کے عکس کو بھی ہم جھٹلا نہیں سکتے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتی ہے
جس محبت کی تم بات کر رہی ہو وہ محبت نہیں ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس میں ہم اگلے بندے کی شخصیت، اس کا اسٹیٹس، تعلیم، جاب اور بہت سے دوسرے لوازمات دیکھ کر متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کی تلخی عائشہ کا دل دکھا گئی۔ ڈاکٹر ہاورڈ، میں بھی ایسی ایگریمنٹ ٹائپ محبتوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن افسوس کہ ہم جس معاشرے میں سانس لیتے ہیں وہاں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ عائشہ نے فوراً ہی صفائی دی تو وہ پھیکے سے انداز سے زبردستی مسکراتے ہوئے بولے، میں ایسے معاشرے کے دوغلے پن سے نفرت کرتا ہوں جہاں سکینہ جیسی لڑکی کو اگر مجھ جیسے شخص سے محبت ہو جائے تو معاشرہ اسے اوقات میں رہنے کے درس دینے لگے، اور اگر مجھ جیسے شخص کی زندگی میں ایسی معذور لڑکی آ جائے تو معاشرہ اسے قبول ہی نہ کرے۔ کیسا بدبودار معاشرہ ہے ہمارا! ہم لوگوں کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہیں جن میں ان کا کوئی دوش ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر خاور کی باتوں پر عائشہ گھبرا گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر پوری قوت سے نمودار ہوئی۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، عائشہ تم معاشرے کے عام لوگوں کی طرح مت سوچا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کم از کم تم سب لوگوں کو جینے کا حق دیا کرو۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو مجھے ایسے ہی سمجھتی ہو جیسا کہ میں ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میرا پرتو ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے دنیا اچھی لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں عائشہ کے لیے اتنی محبت تھی کہ اس کے سارے خدشے اور وہم بھاپ بن کر اڑ گئے۔ سخت ناراض ہوں میں آپ سے، آپ نے تو مجھے ہر معاملے میں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے۔ رامس اس دن اچانک ہی عائشہ کے گھر چلا آیا اور وہ جو لان میں اپنا کینوس رکھے ایک پینٹنگ پر کام کرنے میں مصروف تھی، اس کی بات پر چونک گئی۔ یہ تم کیوں ناراض ہو کر پہاڑ پر چڑھے بیٹھے ہو؟ عائشہ نے اسے چھیڑا جو منہ پھلائے لان چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی چائے اور دوسرے لوازمات ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن اس نے بھی شاید آج انہیں ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آپ کے بھائی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ رامس کے شکوے پر وہ ہنسی۔ توبہ ہے، کیسے لڑکیوں کی طرح گلے کر رہے ہو؟ میں اور ماما خود جا کر تمہارے یہاں کارڈ دے کر آئے ہیں، اور تمہاری ماما کو ساری تفصیل بھی، لیکن آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ آپ لوگ میری ہی کزن پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ رامس کی بات پر وہ ایک دفعہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اف، آج تو تم بڑے جلے کٹے الفاظ کا استعمال کر رہے ہو۔ جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو پھر ایسے ہی راگ دل سے نکلتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا تو عائشہ جھٹ سے بولی، اب ایسی بھی کوئی چوٹ نہیں جتنی دہائی تم دے رہے ہو۔ غضب خدا کا، میری ہی سگی پھپھو ذات کے ساتھ آپ لوگ رشتہ کرائے اور کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ رامس نے نروٹھے انداز سے کہا، بائی گاڈ، ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا، وہ تو تمہارے کزن شہیر نے ذکر کیا تو پتہ چلا۔ عائشہ نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جانے دیں، اب اتنی بھی اوور ایکٹنگ نہ کریں آپ۔ رامس کو قطعاً بھی یقین نہیں آیا۔ اف، کتنے فضول انسان ہو تم! پتہ تو ہے تمہیں میری ناک کے نیچے سے بڑے بڑے طوفان گزر جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ فخر کی نہیں بلکہ شرم کی بات ہے۔ رامس کی بے تکلفی پر اس نے گھور کر اسے دیکھا جو جوتے کی نوک سے اچھی خاصی لان کی گھاس کا بیڑا غرق کر رہا تھا۔ اچھا، انسانوں کی طرح بیٹھو، اس معصوم گھاس پر غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ چائے گرم کرواؤں تمہارے لیے؟ عائشہ نے دلچسپی سے اس کا خفا خفا چہرہ دیکھا۔ ہرگز نہیں پیوں گا، اس نے صاف انکار کیا۔ اچھا پھر بتاؤ کہ تمہارا موڈ کیسے ٹھیک ہوگا؟ عائشہ اپنا کام چھوڑ کر اب اس کے سامنے آن بیٹھی۔ آپ مجھے نابیہ اور سنائلہ کو کسی اچھی سی جگہ پر ڈنر کروائیں۔ اس کی فرمائش پر وہ حیران ہوئی۔ وہ کس خوشی میں؟ اپنے بھائی کی میری کزن کے ساتھ شادی کی خوشی میں۔ چھٹ سے وضاحت ہوئی۔ چلو تمہاری خاطر یہ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھیں شوخی سے جگمگائیں۔ ویسے یہ نابیہ وہی ہے نا جس پر تم نظر رکھے بیٹھے ہو؟ جی بالکل وہی ہے۔ اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہوا۔ آپ ملی ہیں اس سے؟ اس نے عجلت بھرے انداز سے پوچھا۔ ہاں، سرسری سی ملاقات تو ہوئی ہے تمہاری کزن کے ہاں۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیسی لگی وہ آپ کو؟ رامس کی بےتابی پر وہ مسکرائی۔ لڑکی تو اچھی خاصی ٹھیک ہے، ذہنی حالت بھی ٹھیک لگ رہی تھی۔
پھر وہ کیسے مان گئی تمہارے لیے؟ عائشہ نے اسے چھیڑا۔ ذہنی حالت ہی تو ٹھیک نہیں ہے، ورنہ بھلا وہ کیسے مانتی؟ اس نے خود ہی اپنا مذاق اڑایا جو عائشہ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ کیوں؟ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تو آپ اپنی سائیکولوجسٹ فرینڈ سے پوچھیں، پوری ایک لسٹ مرتب کر کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گی۔ وہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا جس کے چہرے پر تحیر کے سائے نمایاں تھے۔ کس چیز کی؟ رامز نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عقل کی۔ عائشہ کی بات پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ اسے بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھ کر عائشہ بھی مسکرا دی، اور اس نے دل ہی دل میں اسے ہمیشہ ہنستے رہنے کی دعا دی۔